روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات، منگل تا جمعرات، کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں اور ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج عقیدہ آخرت کے عنوان پر ہم بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کے فوری بعد آتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز حساب و کتاب کا مالک ہے۔ اس رب کریم کے حوالے سے ہمیں اس بات کا جب تعریف ہم اس کی کیے دیتے ہیں، رحمان اور رحیم کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو بہت سے انسانی عقل میں توجیہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا انسان کس طرح اس دنیا سے جائے گا، چلا جائے گا تو پھر وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ ہم بظاہر تو ہمارے ایسے تجربات اور مشاہدات ہیں نہیں کہ وہاں سے کسی شخص نے آ کر بتایا ہو کہ جناب دنیا سے جب آدمی گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ لیکن سائنس اس بات پر متفق ہے اور سائنسدان اس بات پر آج متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن سورج سرد ہو جائے گا اور سیارگان فلک جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ کی زبان حق ترجمان پر حق اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا ہے، تو آپ کی زبان مبارکہ سے وہ تمام چیزیں جو ہے ہم تک پہنچ جاتی ہیں جس پر اہل ایمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر یقین کرتے ہوئے ان تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے جو یوم آخرت میں جو کچھ ہونا ہے۔ اور انسانی عقل یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ جب دنیا میں انسان اچھے کام کر رہا ہے اور بظاہر اس پر وہ ثمرات ظاہر نہیں ہو رہا ہے، وہ چیزیں مستحضر نہیں ہو رہی، اور جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا نہیں مل رہی، تو آیا کوئی ایک ایسا دن تو ہونا چاہیے کہ جس دن اچھے اور برے کا جو ہے اعمال جو ہے اس کے سامنے رکھے جائیں۔ تو انسانی عقل بھی اس بات کے حوالے سے تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ آخرت کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کیا احکامات آئے ہیں، اور پھر عقیدہ آخرت کے بنیادی طور پر انسانی سیرت کی تعمیر کے حوالے سے کیا اثرات ہیں، بنیادی جو چیز ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے اور توجہ طلب موضوع ہے، جس کی طرف توجہ ہماری زیادہ آج کل نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے اعمال ہمارے جو ہیں ویسے نہیں ہیں جیسے اہل ایمان پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ہزاروں تلامذہ علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، ماشاءاللہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ ان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ متعدد پروگرامز کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اس پینل کا ابتدا سے لے کر اب تک حصہ ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں، آپ کی گفتگو کو، آپ کے انداز کو بہت پسند کیا جاتا ہے، مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بڑا موضوع ہے، اور آخرت کے بارے میں ہماری آج وہ آگہی بھی نہیں ہے اور اس طرح ہماری بیداری بھی نظر نہیں آ رہی۔ میں چاہتا ہوں فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں آخرت کے حوالے سے کیا بیان آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے، یقیناً، تو اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کہیں
قبر کا ذکر، کہیں قبر سے اٹھنے کا ذکر، کہیں عذاب قبر کا ذکر بھی ہے، پھر میدان محشر میں جانے کا ذکر، آسمان کے پھٹنے کا ذکر، زمین کے زلزلے کا ذکر، پہاڑوں کے روح کے گالوں کی طرح اڑنے کا ذکر، تو کہیں سمندروں کے خشک ہونے کا ذکر، عذاب جہنم، جنت کی نعمتیں، سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ کس طرح فیصلہ ہوگا، کس طرح نہیں۔ بلکہ آپ آخری پارے کی اگر صورتیں دیکھیں عما یتساءلون سے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی منظر کشی فرمائی ہے مختلف صورتوں میں۔ جیسے کہ اسی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں عنقریب جان لیں گے، ضرور عنقریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، ہاں بے شک فیصلے کا دن، اس کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا یہ فوج در فوج پھر حاضر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتاتون ابوابا افواجا وسیرت الجبال فکانت سرابا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو پھر وہ چلایا جائے گا اور اس سراب کی طرح چلیں گے بالکل۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ تو وہ ٹھنڈ محسوس کریں گے، ٹھنڈ پائیں گے، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز پائیں گے۔ پھر اس سے آگے جا کر اس کا سبب بتایا کہ پھر کیا سبب ہے، پھر آگے جا کے جنتیوں کا ذکر کیا، ان للمتقین مفازا، کہ متقی لوگوں کے لیے بڑے کامیابیاں ہیں۔ اور پھر پورا کا پورا ان کی نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس چیز کو مختلف مقامات پہ پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا فقال الانسان ما لہا، کہ زمین کو جب خوب ہلایا جائے گا اور یہ اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا ہے، اپنی خبر دے رہی ہوگی خود۔ پھر اسی طرح القاریہ ثم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو ہے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری کی ساری منظر کشی موجود ہے۔ پھر وہ انسان جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوگا، کس طرح اٹھایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، خصیب مبین کھلا جھگڑالو ہے، ہاں، اور کہتا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کر دے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ، اور پھر آگے فرما وہو بکل خلق علیم، وہ ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بھی بیان کر دیا اور کس طرح پاسبل ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید میں تو بہرحال الحمدللہ اس کی بہت وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، آخرت کے بارے میں جو قرآن کریم میں چیزیں ہیں اس کے حوالے سے چند گوشے جو ہے مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، جنہیں سن کر یقیناً ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس دن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اپنے تمام اعمال کے ساتھ۔ اس حوالے سے یہ بیداری بھی بہت ضروری ہے کہ جب عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات ہمارے اعمال پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ انسان کی تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کیا کردار ادا کرتا ہے، اس پر کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے مذہب اسلام نے جو بھی ہمیں عقائد دیے ہیں اور جو نظریات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، چاہے وہ عقیدہ رسالت ہو، یا قرآن کریم پر ایمان لانے کا ہمارا عقیدہ ہو، عقیدہ آخرت ہو، ہر عقیدے کے
انسانی زندگی پر اور اس کے معمولات زندگی پر مختلف انواع و اقسام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم عقیدہ توحید میں غور کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو انسان کی سوچ میں، اس کی نفسیات میں اور اس کی طبیعت میں اور اس کے مزاج اور معمولات میں ایک خاص قسم کی یکسوئی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو مجھے سوچنے، سمجھنے اور اپنی گزارشات کو پیش کرنے اور اپنی عبادت کا مرکز بنانے کے اعتبار سے اللہ نے ایک بہت آسانی عطا فرما دی کہ وہ ایک ذات اور وحدہ لا شریک ہے۔ واہ واہ۔ اور اس کو بعض آیات میں کچھ اس انداز سے کفار کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اتنے سارے جب تمہارے معبود ہیں اگر، تو ان سب کو راضی کرنے کی بنسبت تمہارے لیے کہیں بہتر ہے کہ ایک کو راضی کر لو۔ واہ 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 واہ، ایک کو راضی کر لو، وحدہ لا شریک کو۔ جی، تو یہ انسانی طبیعت کے موافق ہے یہ بات، یعنی اللہ نے انتہائی عقل کے موافق یہ بات فرمائی تاکہ لوگوں کو اپیل ہو عقلی اعتبار سے۔ واہ واہ۔ تو اسی طریقے سے عقیدہ آخرت کے بھی ہماری زندگی میں اور ہمارے معمولات پر بڑے گہرے اثرات ہیں اگر صحیح معنی میں اس کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے اور یقین کی صحیح کیفیت حاصل ہو تو یقیناً اثرات ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایک ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ جتنے بھی میرے کام ہیں، میرے اعمال ہیں، اس کا ایک آخری دن یا فلاں وقت اس کا ایک حساب ہے اور مجھے یہ تمام چیزیں فلاں دن کے لیے جمع کرنی ہے اور اس کا حساب و کتاب میں مرتب کر رہا ہوں یا کوئی بھی مرتب کر رہا ہے، کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے اور ہمیں پھر بالآخر فلاں دن اس تمام کارکردگی کا جی بالکل اس کی سمری آئے گی اور اس کے مطابق پھر ہمیں جزا اور سزا جو بھی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ آپ دیکھیں مختلف اداروں میں جہاں لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پر تنخواہوں کی کٹوتی ہے، تو پورے مہینے کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کارکردگی ہے، الاؤنسز ہے، بونس ہے، سالانہ اور ماہانہ، ہی تمام معاملات۔ اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے ناظرین گرامی اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب کے لیے روشنی، روشنی سب کے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، عقیدہ آخرت کے عنوان پر آج بات کر رہے ہیں اور آپ ٹیلی فون نمبرز پر جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ڈائل کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے جواب کو مکمل فرما دے تو آگے بڑھیں۔ جی، تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ایک دن مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم نے اس دن تمام چیزوں کو حساب پیش کرنا ہے، اس پورے مہینے کی کارکردگی کے بارے میں ہم سے یا تو پوچھا جائے گا یا اس کے مطابق ہمیں رزلٹ دیا جائے گا، تو ہم یقیناً پھر اس دن کو ذہن میں رکھ کر تمام کاموں کو سمیٹنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق بہتر سے بہتر رزلٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اعتبار سے دنیا میں تو انسان ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ یوم آخرت جو اللہ رب کریم نے بارہا جس کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، اور قبلہ مفتی صاحب نے ان آیات مبارکہ کی طرف کچھ اشارے بھی کیے اور کچھ آیات کی تلاوت بھی فرمائی، تو اس دن کے لیے کس قدر تیاری ہونی چاہیے یہ یقیناً ہمیں آج سوچنا چاہیے۔ تو اس سے گویا کہ ایک بہترین جو اثر مرتب ہوتا ہے انسان کے اندر وہ خود احتسابی کا عمل ہے کہ انسان خود بخود روزانہ اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خود بخود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اگر قدم قدم پر اسے یہ احساس رہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں اور مجھے پھر اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا، تو میں سمجھتا ہوں قدم قدم اگرچہ اس میں پھر اس کی ریاضت اور مشق کرتے کرتے ایک وقت لگے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا انسان اپنے نفس کو قابو کر کے اصلاح کی طرف لا کر اسے پھر قدم قدم یہ خیال محسوس ہونے لگے گا، کیونکہ آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی بات بھی ہے، اندر دل کے اندر ایمان و یقین بھی، لیکن فیلنگ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ذہن سازی اپنی کرنا، اور روزانہ اگر ہم اپنا احتساب کریں، جیسے رات کو ہم اپنے گوشوارے وغیرہ کاروبار کو تمام چیزوں کو سمیٹ کر ہم حساب کرتے ہیں، تو اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، تو اس سے یہ کہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کسی کے ساتھ کل کو خیانت کرنے کے لیے ہم تیار ہوئے، آگے بڑھ کر کچھ دھوکہ دینے کے لیے وہ خیال آنے لگے گا، تو اس لیے اس کو مذکر قرار دیا گا، اور اس کا جو آغاز ہے آخرت کا وہ موت سے ہے، تو موت سے بڑھ کر کیا مذکر اور نصیحت ہو سکتی ہے؟ تو موت، قبر اور آگے تک حشر، یہ آخرت کے جتنے پروسیس اور مراحل ہیں، برزخ ہو یا آخرت ہو، یہ سب
کے سب انسان کو بہترین یاد دلانے اور نصیحت کا ایک ذریعہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں عمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ اچھا رئیس بھائی، میری نا سوالات کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خرید و فروخت کے حوالے سے ایک پروگرام کیجیے گا، جو بنیادی معلومات جو مسلمان مرد اور عورت کو خرید و فروخت کے حوالے سے جاننا ضروری، اس حوالے سے ضرور پروگرام انشاءاللہ، کیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ، بہت اچھا میرا جلد۔ کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں کھو چکے ہیں، ان کو کہا جائے کہ آخرت کی تیاری کرو، تو وہ کہتے ہیں حساب کا وقت آئے گا تو تب دیکھی جائے گی، ابھی ہم زندگی سے بھرپور انجوائے کر لیں، تو ان لوگوں کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ کہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں حساب کر کے چلے جائیں، تو لوگ ان کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ نا بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ ان پیچیدگیوں میں نہ پڑو، تو ایسا ان کا کہنا کیسا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ کہ دل کی سختی کی کیا کیا علامتیں ہیں جن کو پہچانا جا سکتا ہے اور دل کی سختی کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کیا علامتیں ہیں؟ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام امی ہے، تو بعض لوگ اس کا معنی اچھا بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ صاحبہ، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، بلکہ جس توجہ دلائی ہے آپ نے جس موضوع سے متعلق، یعنی خرید و فروخت کے حوالے سے، دین اور خواتین ہمارا ایک پروگرام آن ایئر ہے آج کل، اس پر یہی ٹاپک ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو ضرور دیکھیے گا، لیکن انشاءاللہ ہم ناظرین کی جو آراء ہوتی ہیں، جو تجاویز ہوتی ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں بھی ضرور شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس حوالے سے یہ فرمائے گا کہ کھیتی کیا ہے؟ یعنی کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرضی انسان کر رہا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ ہم یہ کھیتی ہے اور یہاں کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کر ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا فرمائے گا؟ یہ حدیث مبارکہ کی تفہیم فرما دیجیے گا اور میرے سوال کے جواب۔ دیکھیں بلا شبہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، معروف حدیث۔ ہاں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو اس حوالے سے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے، یہ قیامت کے عقیدے کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ نے بیان فرمائی کہ جس طرح انسان کھیتی میں کوئی فصل لگاتا ہے تو جیسا بیج لگاتا ہے تو وہی فصل کاٹتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آم کا بیج لگا کر کہے کہ سیب میں لے لوں، یا انار کا بیج لگا کے کہے کہ لیمو لے لوں میں۔ جو آپ نے بیج لگایا ہے وہ کھیتی سے وہی پیدا ہوگا۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا کی زندگی میں جیسے کام کرے گا، اگر گناہ کے کام کرے گا تو آخرت میں عذاب کا پھل کاٹے گا، عذاب کی فصل کاٹے گا، اور دنیا میں نیکیوں کے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے انعاموں کی فصل کاٹے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریب ذہن سے قریب کرنے کے لیے بات کی، اور اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو ابھی سسٹر حمیرہ نے سوال کیا کہ بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آخرت کی فکر کرو، قبر کی تیاری کرو، کہا نہیں تو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جنہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو ان بیوقوف لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بیوقوفو، آج تم دنیا کی زندگی میں جو فصل لگاتے ہو تو وہی اگتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ تم نے گندم بوئی اور تمہاری فصل کے اندر جو ہے چاول اگ جائے۔ تو آج تم گناہ کی فصل لگا رہے ہو تو کل تم نیکیوں کی فصل کس طرح کاٹو گے؟ کس طرح تم یہ جنت کے مستحق ہو جاؤ گے؟ نہیں جی اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے۔ تو یہ صرف زبانی باتیں ہوتے ہیں ان لوگوں، یہ غفلت کے بہت یعنی گہرائیوں میں جا چکے ہیں۔ اچھا، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، کون صاحب ہے، کیا سوال ہے؟ کراچی سے عمران علی۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے منکرین جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے، یا گستاخ نبی وغیرہ جو ان کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اچھا، اور کوئی سوال جناب؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی سر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں پھر اس کی وضاحت کرتی ہے، اور پھر اور بھی حدیث ہے جس میں اور وضاحت کر دی گئی ہے، جس میں فرمایا کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جس طرح قید خانے کے انسان ایک لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس کی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، نکل نہیں سکتا وہ، اسی طرح دنیا کی زندگی میں انسان شریعت کی پابندیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ بالکل۔ جبکہ کافر کے لیے فرمایا کہ وہ
دنیا جو ہے جنت اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، اور آخرت کے لیے فرمایا کہ الآخرۃ جنت للمؤمنین سجن للکافرین، آخرت میں معاملہ اس کو برعکس ہوگا کہ آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافرین کے لیے جو ہے وہ جیل خانہ ہوگا، قید خانہ ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری وضاحتیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں۔ ٹھیک، اچھا وہ سب کچھ سوالات ہم اپنے کالرز کے بھی شامل کر لیں۔ پہلے انہی کا سوال شامل کر لیں جو ہمارے بھائی کالر تھے ہمارے ساتھ، کہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ روابط رکھنا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، ان سے تجارتی مراسم رکھنا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر وہ تمام لوگ کہ جن کو علماء کے نزدیک اور شرعی دلائل کی روشنی میں مرتد قرار دیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا، لین دین کرنا، ان تمام چیزوں کو علماء نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ ان کے اس عقیدے کی خرابی اور جو ان کے اندر بے ادبی، گستاخی یا جو انکار کی کیفیت ہے اس کا رد کرنا اور لوگوں پر اس کے متعلق اپنا گویا کہ احتجاج ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں گویا کہ اس معاملے میں اس انکار سے نفرت ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے آپ تمام معاملات کو انجام دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس انکار کا کوئی اثر نہیں ہے، یا اس کے اس ارتداد اور اس کی زبان کی جو بے ادبی، زبان درازیاں ہیں خدا نخواستہ، اس کا آپ سے پھر لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کیا سوشل بائیکاٹ بھی ضروری ہے؟ یہ سوشل بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ میں ہی یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندر کھانے پینے کے معاملات ہو گئے، لین دین کے معاملات ہو گئے، شادی بیاہ کے معاملات ہو گئے، تو لا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا تفاتحوہم۔ بعض روایات میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بدعقیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا جن میں قدریہ ہیں، یعنی تقدیر کے منکرین ہیں، تو اگرچہ یہ تو پھر ایک ایگزامپل ہے کہ تقدیر کے منکرین، مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے مسلمہ عقائد کے منکرین ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ختم نبوت کا مسلمہ ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے جس کے اوپر نص صریح اور نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ قدریہ کی مثال دی، تو ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ان ماتوا فلا تشهدوهم، اگر یہ مر جائیں تو فرمایا کہ ان کے جنازوں میں نہ، ان مریضوا فلا تعودوهم، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، ان ماتوا فلا تشهدوهم، مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ، اور پھر آگے لا تجالسوهم، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دیگر۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ ہے اور مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنی اسلامی اور ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیرت و حمیت کا اظہار ضروری ہے اس حوالے سے۔ اچھا، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پھر مزید سوالات کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عبدالستار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جناب کیا کہیے گا؟ یہ میں نے یہ پرائز بونڈ کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ مطلب یہ واضح طور پہ آپ بتا دیں مجھے۔ مطلب مارکیٹ سے ایک چیز 100 روپے کی مل رہی ہے، ہم 105 روپے کی لیتے ہیں، تو یہ تو اس کے اوپر ہو گیا، اس کے بعد انعامات بھی نکلتے ہیں اس میں سے، اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ کالرز کے سوالات بھی ہیں، عقیدہ آخرت کے عنوان پر ہمارے پاس بھی سوالات موجود ہیں انشاءاللہ، اور لاسٹ میں انشاءاللہ اس کا کنکلوژن بھی پیش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی 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 سب کے لیے روشنی۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور آپ کے سوالات بھی ہیں، متفرق سوالات ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں آج کے اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ قبلہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ انہوں نے ابھی جو ہمارے کالر تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں کے لینے کے بارے میں کہ جس پر پرائز بانڈ بھی ہوتے ہیں، انعامات ہوتے ہیں، کوئی چیز بازار سے خریدی جا رہی ہے، اگرچہ وہ 100 روپے کی ہے لیکن وہ 105 روپے کی دے رہا ہے، مثال انہوں نے دی، تو اس قسم کی خریداری میں کیا احکامات ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، پرائز بانڈ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے واضح لفظوں میں دلائل کے ساتھ ماضی قریب میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں، اسی طرح محدث کبیر ہمارے زمانے کے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح صحیح مسلم میں نہایت دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ تشت ازبام کیا ہے کہ جائز اس کا خرید و فروخت، اس کا استعمال، اس کا انعام لینا احادیث کی روشنی میں ہے، فقہاء کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو اس سے زیادہ قیمت میں خریدنا، تو فقہی اصولوں کے اعتبار سے ایک کموڈٹی ہے، وہ قرض کی رسید نہیں ہے۔ جس طرح کہ کموڈٹی کی قیمت کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تو اس طرح اس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ لیجیے قانوناً جرم نہ ہو۔ قانون جرم ہونے کی وجہ سے پکڑا جائے گا، پھر ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، تو پھر بچا جائے اس سے۔
ٹھیک. اچھا ایک اور انہوں نے سوال کیا تھا ہماری حمیرہ صاحبہ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ دل کی سختی کی علامات کے حوالے سے فرمائیے, کیسے معلوم ہو کہ دل کی سختی ہے؟ کیا یہ اعمال سے ظاہر ہوگا یا صرف گفتار و کردار سے بھی اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں دل کی سختی کا اعمال سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے, انسان کے گفتار و کردار سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اس میں اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں جب رحم نہ ہو کسی کے لیے بھی, نہ اپنے لیے نہ غیر کے لیے, یا اپنے لیے تو بہرحال سب کو ہوتا ہے لیکن غیر کے لیے رحم نہ ہو, اور وہ شریعت کے اصولوں کو بھی اسی طرح دیدہ دلیری سے استعمال کر رہا ہوتا اپنے مفاد کے لیے, تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی دل کی سختی. یہ ضروری نہیں کہ نماز چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا, روزہ بھی رکھ رہا ہوگا, لیکن پھر بھی دل میں سختی ہوتی ہے. تو اس کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن انسان جب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی آیتیں ذکر کی جاتی ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا, اس کے دل میں کھٹکا نہیں ہوتا, رونا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کے حصول کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ کہ دل مردہ ہے, سخت ہے. یہ سخت ہے. تو جو نرم دل ہوتا ہے وہ اللہ کی خوف کی آیتیں سن کے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں, اللہ گر جاتے ہیں زمین پر, آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے. تو اس لیے انسان زندیقیت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ زندیق وہی ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے فقہی مسائل پہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن دل کافر ہوتا ہے, دل کافر, وہ اپنے مقاصد مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم گرامی امی تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے مختلف لکھنے والوں نے مختلف لکھے ہیں, کہیں پہ کوئی گستاخانہ پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے, کیا فرمائیے گا اس بارے؟ دیکھیں جس نے ایسا غلط معنی لیا وہ میرا جاہل ہے اور اس کو کوئی ادب و تمیز سے اس کو کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا معنی اس کے اعتبار سے لیا جاتا ہے. اب کا معنی ماں بھی ہوتا ہے, اصل بھی ہوتا ہے, جیسا کہ مکہ معظمہ کو القریٰ کہا جاتا ہے کہ تمام زمینوں کی ماں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی امی کا معنی یہ بھی نکلتا کہ آپ تمام اشیاء کی اصل ہیں. اللہ, ہاں یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جو اصل ہے آپ, اور حدیث شریف سے ثابت ہے آپ اصل ہے تمام کائنات کی. لیکن عرف عام میں امی کا معنی ہوتا ان پڑھ, جو کسی سے پڑھا نہ ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ترجمہ کوئی بے ادبی کرے گا کہ وہ ذات گرامی جس نے پوری دنیا کو پڑھا دیا اور جس کو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے, الرحمن علم القرآن, یعنی اس کو سکھانے والا اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد. تو اب اندازہ کرو ان کے بارے میں ترجمہ کرنا اس قسم کا. اچھا پڑھایا بھی پہلے گیا, ہاں, علم القرآن خلق الانسان, پھر تخلیق کیا. اللہ, علمہ کا معلوم تکن تعلم, اللہ, اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب جو ہے بعض جاہل جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ جناب پہلی وہی آئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا ما انا بقارئ, کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ غلط ترجمہ ہے, پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ ہے, مفتی صاحب موجود ہے, گرامیٹیکل اعتبار سے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. میں پڑھنے والا نہیں. قاری اس میں فاعل ہے جی, قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں. ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اکارڈنگ ٹو گرامر ہے. ہاں ٹھیک. اچھا بات یہ ہے کہ پڑھنے والا نہیں ہوں, وہاں پہ کہ جبریل امین نے کوئی پیپر پیش کیا تھا جس کو پڑھنا تھا؟ پیپر تو نہیں پیش کیا تھا. جس کو پڑھنا یعنی جس کو وہی پڑھ سکے جس کو پڑھنا آتا ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ اقرا آپ کہیے, آپ نے کہا مانا بھی قارئ, میں نہیں پڑھوں گا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, کیونکہ وہ صرف اقرا کہہ رہے تھے. اور حضور علیہ السلام اپنے رب کے نام کے بغیر کچھ نہیں پڑھتے. تو جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو پھر حضور نے پڑھا. پہلے خالی اقرا کہا تھا انہوں نے, تو اس لیے آپ نے نہیں پڑھا. پھر اس سے استدلال کرنا کہ جناب دیکھو پڑھے لکھے ہوتے تو پڑھ دیتے. او میرے بھائی, وہاں پہ کوئی پیپر تھوڑی تھا جس کو پڑھنا تھا. تو یہ استدلال ہی غلط ہے وہاں سے استدلال کرنا. بلکہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, اللہ نے ان کو سکھایا تھا. اور باقاعدہ حدیث کریمہ, باقاعدہ صحابہ کرام کا بسم اللہ لکھنے کا طریقہ بتایا کہ بسم اللہ اس طرح سے لکھو, اس کا باقاعدہ پورا وہ سلیقہ بتایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا وہ کون سے عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو میں سوالات ہیں ان کو شامل کر لوں, کوشش کروں گا کہ دو سوالات کر کے پیش کر دوں, آپ جوابات دے دیجیے گا چونکہ ٹائم وقت بہت کم ہے. یہ فرمائیے گا وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو ہمارے آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, فرمائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویسے تو ظاہر ہے کہ اعمال کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے, لیکن اس سلسلے میں ایک اگر حدیث پاک ہم سامنے رکھ لیں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم میں گفتگو فرماتے ہیں کہ جامع بات مختصر اور جامع کلمات مختصر. تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اس سلسلے میں بہت رہنما ہے، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی یاد میں رکاوٹ کیا چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر، مفہوم حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے. ایک تو فرمایا کہ الہوا یعنی اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، اور فرمایا کہ وطول العمل، اور لمبی لمبی آرزویں، طویل امیدیں، یعنی کہ کئی برسوں کی امیدیں طے کر کے تمنائیں اور آرزوؤں میں رہنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جو رکاوٹ، ان دونوں کی جو نتائج ہیں وہ بیان فرمائے کہ اما الہوا، جہاں تک تعلق ہے خواہشات کی پیروی کا، فیصد عن الحق، تو وہ حق بات کی پیروی سے آدمی کو روک دیتا ہے. کیونکہ جو آدمی اپنی خواہش کا پیروکار بن جائے گا وہ کسی کی سچی بات کو پھر نہیں مانے گا، بلکہ اس کو رد کرنے کی زبردستی کی کوششیں کرے گا، اس کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا اپنی خواہش کی غلامی کی وجہ سے. ایک بات. اور فرمایا وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، اور جہاں تک ہے طول عمل یعنی طویل امیدیں اور آرزوؤں میں، خواب و خیال کی دنیاؤں میں رہنا، ہر وقت پلاننگ ہی مستقبل کی کرتے رہنا ہر وقت. تو فرمایا کہ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تو وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بہت آپ نے طویل آرزویں باندھی ہوئی ہیں تو آپ کو پھر آخرت کی یاد کہاں آئے گی؟ برسوں تک کا تو آپ کو پلان مرتب کیا ہوا ہے آپ نے، وہ سامان 100 برس کا ایپل کی خبر جی نہیں. بالکل. تو اس وجہ سے پھر آخرت کی باتوں پر آدمی، جو آج ہم آخرت کا کبھی موضوع لے کر لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ پھر وہی بات کرتے ہیں جو ایک ابھی بہن نے سوال میں کہا تھا کہ بھائی بس زندگی جی لو، زندگی ہے ہمارے پاس تو چھوڑو، یہ کرنا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنا. یہ سوچ آئی اسی وجہ سے، آخر میں یہ سوچ بالکل یہ سوچ آئی امیدوں کی وجہ سے ہے. لہٰذا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت مال پر، فخر کرنے نے یا کثرت مال نے. حتی زرتم المقابر، بالکل وہاں تک پہنچ گئے مگر پھر بھی نہیں. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ بوڑھا ہو جائے مگر وہ دو چیزیں انسان کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک ان میں سے فرمایا الحرص، اور ایک ان میں سے مال کی خواہش ہے. تو حرص، لالچ اور مال کی خواہش، فرمایا یہ دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی. تو آدمی زرتم المقابر کو پہنچ جاتا ہے مگر تکاثر یعنی کثرت مال، امیدیں نہیں ختم ہوتی. جی تو اس وجہ سے یہی آخرت کو سے روکنے والی چیزیں ہیں. کوشش کریں جس قدر ہو سکے تو اپنی آرزو اور امیدوں کی بجائے جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر رہنے کی ہم کوشش کریں اور اس کے مطابق چلیں. مفتی صاحب، آخرت میں کون کون سے اعمال ہیں جو کام آنے والے اعمال ہیں؟ کس طرح تیاری کی جائے آخرت کی؟ چونکہ جو گزر گئی سو گزر گئی. آج کے دن سے اگر ہم آغاز کریں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم ترین بات وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات جس کو فرائض کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں، کہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، ٹائم کم ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو جو اسلام کے فرائض ہے، واجبات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کو تھام لے انسان تو یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. یعنی کہ ان کی پابندی، ان کی پابندی کافی ہے. پھر کثرت نوافل نہ بھی ہو، راتوں کو لمبے لمبے سجدے نہ بھی کیے ہوں تو پھر بھی انسان کامیاب ہو جائے گا. ایک صحابی رسول کا بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، یا رسول اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور ما عددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو بہت زیادہ روزے ہیں نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے فرض نمازیں چھوڑ دی تھی، معاذ اللہ. مراد یہ کہ نوافل کی میرے پاس کثرت نہیں ہے، فرائض تو میں اپنے پورے کر رہا ہوں، کثرت نفسی سے بھی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں گے، واجبات بھی پورے کر رہا ہوں، لیکن نوافل کی کثرت نہیں ہے میرے پاس. تو پھر جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، سبحان اللہ، کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو آج تو ہم مال سے محبت کر رہے ہیں، آج ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں، کوئی لباس کی محبت میں، کوئی حسن کی محبت میں، کوئی شہرت کی محبت میں. اور باقاعدہ حدیث شریف میں فرمایا کہ برباد ہو گیا مال کی محبت کرنے والا، برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، آج کل ڈالر و پاؤنڈ کا بندہ. بالکل. تو اس طرح سے آپ نے سب کا رد فرمایا. کامیابی اسی کے لیے جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کر کے پھر دین پہ عمل کرتا تو انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مصعب، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ فرمائے گا کہ دنیا کی محبت تو ایک فطری سا جذبہ ہے انسان کا، اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اب یہ کہ اس کو اعتدال میں رکھنا، اللہ کی محبت کو غالب رکھنا، فکر آخرت کو غالب رکھنا، یہ کیسے ممکن ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے اور اس سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہوئے؟
مشکل ضرور ہے لیکن اس کس طرح ممکن ہے؟ میں چاہوں گا اس کو کچھ فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے ایسے اعمال اختیار کیے جائیں کہ جو جن کو آخرت کی یاد دلانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جو ہمیں آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ مثلا ایک جامع ترین جملہ حکیم لقمان کی نصیحتوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا ولیموں اور شادیوں میں جاتے ہو تو جنازوں میں بھی جایا کرو۔ یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہے نا، کیونکہ ولیموں شادیوں میں جو ہلا غلہ خوشیاں ہیں وہ اگر صرف یہی کچھ ہے انسان کی زندگی میں تو پھر غفلت ہی غفلت ہے، اور اگر ساتھ میں آدمی جنازوں میں اور اس طرح کے مواقع پر بھی شرکت کرتا ہے تو کچھ یاد دلانے کا ذریعہ اچھا ہے۔ لیکن یہ ضمن ایک بات طالب علمانہ طور پر میں عرض کر دوں جو میرے مشاہدے میں ہے اور آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگی، لوگ قبرستان جاتے ضرور ہیں لیکن رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھانے کے لیے بہت دور کھڑے نظر آتے ہیں، قبر کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تدفین کا احوال بھی نہیں دیکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی قسم کا کوئی عبرت حاصل کر لی جائے۔ کیا فرمائیں گے صرف یہ فارمیلٹی پوری کرنا ضروری ہے یا یہ کہ واقعتاً جا کر کچھ عبرت والی چیز بھی اپنے اندر؟ ہاں بالکل، ظاہر ہے کہ ہمیں شریعت میں جب یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کا خاص مقصد یہی بتایا گیا کہ اس کے مقصد رشتہ داری نبھانا صرف نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے پہلے تمہیں زیارت القبور سے منع فرمایا تھا مگر فرمایا کہ اب تم زیارت کیا کرو، قبروں کے پاس حاضری دیا کرو، کیونکہ فإنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ فرمایا کہ اب یہ قبروں کی جو زیارت ہے یہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف زیادہ متوجہ کرے گی۔ تو مقصد کو فوکس کرنا چاہیے کہ میرا قبرستان جانا کس مقصد کے لیے ہے، اور جبھی وہ عمل آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے اور بہت سارے ایسے اعمال ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ بعض بزرگوں کے اقوال بھی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اغسلوا الموتى، مردوں کو یعنی کہ غسل دیا کرو یا اس میں اگر موقع ملے تو شریک ہوا کرو۔ فإن معالجة جسد خاو، کہ بوسیدہ جسم کی معالجت یعنی کہ اس کو آپ نہلا رہے ہیں اور آپ اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بے بس ہے یہ جسم، تو فرمایا موعظۃ بلیغۃ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ دیکھو آج یہ جسم کتنا اب بے بس ہے، جس کی ایک طاقت ہوا کرتی تھی، ایک اس کا ایک اپنی طاقت تھی۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، قبرستان جانا ہے، موت میت میں شریک ہونا ہے۔ تو اس طرح اسی طریقے سے وہ تمام مواقع کے جس کے ذریعے سے جہاں پہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجیدگی کے مواقع آدمی کو کم میسر آتے ہیں، غیر سنجیدہ چیزیں غیر شاید ہم اختیار ہی نہیں کرتے، وہ جی خود بھی نہیں جاتے آگے۔ بزرگوں کا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں گے، ہاں جی بالکل، اس میں کچھ عمر رسیدہ لوگ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بس ایک جملہ خلاصہ یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ چیزوں کو اختیار کریں، جتنا آپ کی طبیعت میں سنجیدگی ہوگی۔ ہنسی مذاق کرنا منع نہیں ہے لیکن اس کی بھی اعتدال، شریعت نے اعتدال اور درمیانہ طریقہ بتایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے جتنی آپ سنجیدہ مواقع کو اویل کریں گے، اختیار کریں گے، اتنا آپ کے اندر ایک وقت آپ کو ایسا ملے گا کہ جس میں آپ تفکر کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب قبلہ، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ، بہت عمدہ کلام فرمایا آج کے موضوع سے اور اہم موضوع سے متعلق۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ ناظرین، عقیدہ آخرت کے عنوان پر آج بات کی، اگر کوئی سوال رہ گیا ہو کسی کالر کا تو انشاءاللہ ضرور سے آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ موضوع بہت اہم تھا اور اس حوالے سے اہل ایمان کا تو یہ ایک ایسا سہارا ہے عقیدہ آخرت کہ جو دنیا میں صبر کیا اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جس قدر اس پر پریشانیاں آئیں اس نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، جس قدر اس نے لوگوں کے ساتھ نرم روی کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ، ترحم کے ساتھ وقت گزارا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیتا رہا، اسے اس بات کا ضرور یقین ہے کہ اس کے یہ سارے اعمال حسنہ کا بہترین جزا جو ہے وہ اللہ رب العزت آخرت میں اسے عنایت فرمائے گا۔ اور ناظرین، معذرت کے ساتھ ہمارا تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ آج کل ہم جس طرح دیکھتے ہیں ان بچوں کو کہ جو سارا سال امتحان کی تیاری نہیں کرتے لیکن بہت اچھے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں، بہت نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی کا ایک ذہن میں تصور رکھتے ہیں۔ شاید آج ہماری زندگی کا پیٹرن وہی ہو گیا ہے جس طرح ان طلباء و طالبات کا ہوتا ہے کہ جو سارا سال تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔